حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ اب آئیے چلتے ہیں کہ عقیدہ تبدیل کرنے کا کام کون کر رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مفتی یار خان نعیمی اپنی کتاب تفسیر نعیمی جلد نمبر 16 پیج نمبر 110 پر لکھتے ہیں کہ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ نماز والا درود ابراہیمی صرف نماز میں پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے۔ اب مجھے بتائیں سامعین کرام کہ جو درود کے پڑھنے کا انکار کر رہا ہو، کہ درود کے پڑھنے کو گناہ بتا رہا ہو، کہ درود کے پڑھنے کو حرام اور ناجائز کہہ رہا ہو، کیا اس کا عقیدہ صحیح ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہو سکتا ہے؟ اسلام کے اندر بہت ساری تفاسیر اور تصانیف ایسی ہیں کہ جن کے رائٹر کتاب کی طرف منسوب تو کیے گئے لیکن مکمل وہ انہوں نے پوری کری نہیں۔ اس کی لیٹسٹ مثال آپ تفسیر صراط الجنان دیکھیں دعوت اسلامی کی، کہ جو مفتی قاسم صاحب کی طرف نسبت دی جاتی ہے، حالانکہ یہ مکمل انہوں نے نہیں لکھی، یعنی شروعات انہوں نے اس کی نہیں کری تھی۔ اسی طرح آپ بہار شریعت دیکھیں جو مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف نسبت ہے، یہ کتاب بھی ان کی مکمل لکھی ہوئی نہیں ہے۔ یعنی رائٹر شروعات تو کرتا ہے لیکن کام زیادہ بڑا ہوتا ہے، سالوں کا ہوتا ہے اور زندگی وفا نہیں کرتی، تو آگے چل کے وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے اور بعد میں اس کام کو کوئی اور پورا کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی کتاب 10 والیوم میں لکھی جانی تھی، کسی نے 7 والیوم پورے کرے، باقی کے 3 والیوم ان کے بعد کوئی اور پورا کرتا ہے۔ اس طرح سے بہت ساری کتابیں اسلام کے اندر موجود ہیں شریعت میں، کہ جس میں تفسیر بھی ہے، شرح بھی ہے، کہ شروع کسی اور نے کری، ختم کسی اور نے کری، ایک رائٹر نے مکمل نہیں کری۔ ایسی بہت ساری تفسیریں، مشہور تفسیریں بھی موجود ہیں۔ ٹھیک ویسے ہی تفسیر نعیمی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شروع تو کری لیکن 11-12 جلدوں کے بعد انہوں نے اس کو مکمل نہیں کرا۔ اب اس بندے کی جہالت اور منافقت دیکھیں اور اس کا اندھا پن دیکھیں۔ یہ جس 16ویں جلد کو بیان کر رہا ہے کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ درود ابراہیم پڑھنا گناہ ہے، یعنی درود ابراہیم نماز کے علاوہ پڑھنا یہ مکروہ تحریمی گناہ ہے، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے۔ اور آپ اسکرین کے اوپر خود دیکھیں کہ 16ویں جلد میں جہاں یہ عبارت دکھا رہا ہے وہاں رائٹر کے نام میں مفتی احمد یار خان نعیمی لکھا ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ بندہ دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا، اتنا بڑا یہ اندھا ہے اور آج تک منہ چھپا کے یہ بھاگ رہا ہے۔ اب آپ اس کو یہ لنک بھیجیں گے نا تو یہ آپ کو جواب نہیں دے گا، آپ کو ٹیگ وغیرہ بھی بند کر دے گا اور آپ کو بلاک بھی کر دے گا، جس طرح اس نے پہلے کیا تھا جب اس نے یہ بولا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے الو کھانا حلال لکھا ہے۔ تو ہم نے اس والی ویڈیو کے اندر پورا ایکسپلینیشن دی تھی کہ اعلیٰ حضرت نے یہ الو کھانا حلال لکھا نہیں ہے، اس بندے نے جھوٹ بولا ہے اور یہ اس جھوٹ سے آج تک منہ چھپا کے بھاگ رہا ہے۔ اب یہ کتاب رائٹر کوئی اور ہے، یہ بندہ اس کا لیول کسی اور پہ لگا رہا ہے۔ جو عبارت یہ پیش کر رہا ہے وہ 16ویں جلد کی عبارت ہے اور مفتی احمد علی خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے صرف 10-11 جلد تک ہی اس کی تفسیر لکھی ہے، آگے ان کی زندگی ساتھ نہیں دی، تو اس وجہ سے وہ کام ادھورا رہا، بعد میں ان کے بیٹے نے پورا کیا۔ اب رہا یہ مسئلے کا، تو علماء اہل سنت نے پہلے ہی اس کے بارے میں کہہ دیا کہ اس مسئلے سے اتفاق نہیں رکھتے، یہ ان مفتی صاحب کا ذاتی مسئلہ ہے کہ بھائی انہوں نے لکھا کہ ایسا ہے، ان کی ذاتی رائے ہے، ذاتی علم ہے، لیکن اس سے اتفاق نہیں کرتے، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس درود پاک کو افضل درود پاک قرار دیا ہے فتاوی رضویہ میں، اور ہمارے لیے وہ حجت ہے۔ لہٰذا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے نے کیا لکھا، وہ یہ عبارت یا یہ فتویٰ ان کا ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ تو جس کے لیے علماء نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے، اس پہ بحث کس طرح ہو سکتی ہے اور اس کے اوپر یہ بندہ ڈیبیٹ کس طرح کر سکتا ہے؟ یعنی یہ تو ایسا ہی ہے کہ کسی کے آگے جایا جائے کہ لاؤ میں ثابت کروں گا 2 اور 2 4 ہے، سامنے والا کہہ دے میں تو پہلے ہی مانتا ہوں، تو کیا اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے؟ یہ ویسے ہی جہالت والی چیزیں اٹھا کے لاتا ہے کہ دیکھو انہوں نے یہ لکھ دیا درود پاک پڑھنا جو ہے وہ گناہ ہے، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ مسئلہ غلط لکھا ہوا ہے، ہم تو اس مسئلے کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن جھوٹ اس میں یہ ہے کہ وہ مسئلہ جس کی طرف نسبت تو دے رہا ہے وہ مسئلہ انہوں نے لکھا نہیں ہے، وہ مسئلہ کسی اور نے لکھا ہے۔ الزام لگانا تو پہلے پوری تحقیق کرے کرو، اور پوری تحقیق کرنے کے بعد صحیح رائٹر کو جانا کرو، صحیح رائٹر جاننے کے بعد نام لگایا کرو۔ ایسے نہیں نیند میں سستا نشہ کر کے رات کو سوئے اور صبح اٹھ گئے کوا بریانی کھائی اور اس کے بعد یہی۔ تو جن لوگوں کی پروٹین کا سورس کوا ہوتا ہے نا، واقعی ان کی عقلیں صرف اتنی ہوتی ہیں کہ کسی بھی رائٹر کا نام کچھ اور پڑھ رہا ہے، بندہ کتاب پہ کچھ اور لکھا ہے، یعنی اس نے اس کتاب کو ابھی تک رائٹر کا نام ہی نہیں دیکھا، اس نے صرف تفسیر نعیمی دیکھا اور کسی اور رائٹر کے اوپر اس کو چیپ دیا، کام کسی اور کا، یہ لیول کسی اور کا لگا رہا ہے۔ دیکھیں یہ اس بندے کی جہالت ہے، اور یہ مسئلہ بالکل غلط ہے کہ درود ابراہیم پڑھنا نماز کے علاوہ گناہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ درود ابراہیمی کو پڑھا جا سکتا ہے، نماز کے علاوہ بھی پڑھا جا سکتا ہے،
اور اس فتوے کو علماء اہل سنت اتفاق نہیں کرتا، نہیں مانتے، بات ختم ہو گئی۔ تو جس مسئلے کو ہم خود غلط کہہ رہے ہیں اس مسئلے کے اوپر بندہ بحث کرنے کے لیے آیا ہے، اور اس نے ابھی تک یہ جواب نہیں دیا کہ اعلیٰ حضرت نے کوا کھانا کہاں حلال لکھا ہے۔ یہ ویڈیو بھی آپ پوری دیکھیں، یوٹیوب پہ سرچ کریں سکندر وارثی اباؤٹ الو کھانا اعلیٰ حضرت نے کہاں حلال لکھا ہے۔ یہ اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں اور اس سے پوچھیں کہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے الو کھانا حلال ہے۔ یہ آج تک اس کا جواب دیے بغیر منہ چھپا کے بھاگ رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ بھاگتا ہی رہے گا، اس کا جواب نہیں دے پائے گا۔ اور اب یہ تفسیری نعیمی والا بھی جواب ہم نے دے دیا الحمدللہ۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی۔